لاہور میں سیوریج مین ہول میں گرنے والی 10 ماہ کی بچی کی لاش 17 گھنٹے بعد مل گئی۔ لاش حادثے کی جگہ سے تقریباً 5 کلومیٹر دور سگیاں کے قریب سے ملی۔ ماں کی لاش گزشتہ رات ہی تلاش کر لی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ڈائریکٹر ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ معطل، تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی۔ کزن کی فیملی داتا دربار حاضری کے لیے گئی تھی۔ اس دوران 10 ماہ کی بچی گود سے مین ہول میں گر گئی۔ اس کے پیچھے والدہ نے بھی چھلانگ لگا دی۔ جاں بحق خاتون کی رشتہ دار رضیہ کا بیان، بتایا وہ شاد باغ کے رہائشی ہیں جبکہ آبائی گھر شور کوٹ میں ہے۔ لاہور میں ماں اور بچی کی مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے پر مریم نواز کا بھکر سے واپسی پر لاہور ایئرپورٹ پر ہنگامی اجلاس۔ پولیس ریسکیو 1112 واسا اور ضلع انتظامیہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پیش کرے گی۔ رپورٹ کی روشنی میں فوری اور سخت کارروائیوں کا اعلان متوقع۔ فیصل آباد میں 3 سالہ کمسن بچی سیوریج کے جوہر میں گر کر جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ ملک آباد میں سیوریج لائن بند ہونے سے پانی خالی پلاٹ میں جمع ہو گیا تھا۔ ورثاء اور اہل علاقہ کا وزیر اعلیٰ مریم نواز سے انتظامیہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ گل پلازہ کی آگ بجھانے کے لیے واٹر باؤزر 1.25 گھنٹے کی تاخیر سے منگوایا گیا۔ رات 11:31 پر چیف فائر افسر کی جانب سے واٹر ٹینکر بھیجنے کا پیغام موصول ہوا۔ کراچی واٹر کارپوریشن نے سانحہ گل پلازہ سے متعلق رپورٹ تیار کر کے کمشنر کراچی کو بھیج دی۔ وفاقی حکومت نے پیمز اسپتال میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کے علاج کی تصدیق کر دی۔ اڈیالہ جیل میں ڈاکٹرز کی سفارش پر انہیں پیمز لایا گیا۔ رضامندی کے بعد 20 منٹ میں کارروائی مکمل ہوئی اور انہیں واپس اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ عطا اللہ تارڑ نے بانی کو مکمل صحت مند قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سلمان اکرم راجہ کے بانی سے ملاقات نہ کرانے پر اسٹیٹ کونسل کو رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ اے ٹی سی راولپنڈی بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کا طبی معائنہ کرانے کی درخواست سماعت کے لیے منظور۔ فریقین کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ درخواست گزار کی دونوں قیدیوں کا طبی معائنہ ذاتی معالجین سے کروانے کی استدعا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے بدلتی علاقائی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ بات چیت اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ قرار دے دی۔ دونوں وزراء خارجہ کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ پاک فوج ملکی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار۔ جنگ کی نوعیت میں نمایاں تبدیلی آ گئی۔ جدید ٹیکنالوجی جنگ کے کردار کو اثر نو متعین کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم ملیک کا بہاولپور گیریژن میں جوانوں سے خطاب۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جامعہ کراچی میں طلبہ و اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ جامعہ کراچی پہنچنے پر اساتذہ، فیکلٹی ممبران اور طلبہ نے والہانہ استقبال کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے واضح کیا، بغیر تحقیق معلومات پھیلانا معاشرتی انتشار کا باعث بنتا ہے۔ طلبہ کا سوشل میڈیا پر دشمن کے گمراہ کن بیانیے کو ناکام بنانے کا عزم۔ بورڈ آف پیس کا حصہ صرف پاکستان نہیں، 7 دیگر اسلامی ممالک بھی بنے ہیں۔ غزہ پیس آف بورڈ امن کے لیے امید کی کرن ہے۔ پاکستان کا غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ واضح کیا، بورڈ کا مقصد سیز فائر برقرار رکھنا اور غزہ کی تعمیر نو ہے۔ سندھ اور پنجاب کا کوئی موازنہ نہیں۔ پچھلے 15 سال میں ہزاروں ارب لگا کر چند سڑکیں بنانا بڑی بات نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی لاہور میں گفتگو، نظام کی تبدیلی کو ضروری قرار دے دیا۔ پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ کے 3 فیصلوں کے خلاف نظر ثانی درخواستیں دائر کر دیں۔ خاتون سے جنسی زیادتی زنا بالرضا قرار دینے اور 16 افراد کے قتل، مجرم کی سزا ایک ساتھ شمار کرنے کے فیصلے شامل۔ ڈی این اے ٹیسٹ کو بطور شہادت قبول نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف بھی نظر ثانی درخواستوں کا حصہ۔ ملازمین کی برطرفی کے دوران تنخواہ نہ دینا آئینی جرم قرار۔ غلط برطرفی کا شکار ملازم پچھلے تمام واجبات پانے کا قانونی حقدار ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ عدالت عظمیٰ نے خیبر پختونخوا کے پولیس اہلکاروں کو سابقہ تمام واجبات کا حقدار قرار دے دیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 عہدوں پر ایک ہی افسر کی تعیناتی کا کیس، عدالت نے ایک افسر کے 2 عہدوں پر تعیناتی کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ کوٹ ادو میں تیز رفتار ٹریلر نے 2 موٹر سائیکلوں کو رون ڈالا، 5 طالب علم جاں بحق ہو گئے، مرنے والے نوجوان موٹر سائیکلوں پر اسکول جا رہے تھے۔ مردان میں اشتہاریوں اور اجرتی قاتلوں کے خلاف کریک ڈاؤن، پولیس سے مقابلوں میں 3 انتہائی خطرناک ملزمان ہلاک، قبضے سے اسلحہ برآمد۔ منڈی بہاؤالدین میں مین ہول میں دم گھٹنے سے 3 چور ہلاک ہو گئے، ملزمان ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی تاریں چوری کرنے کے لیے مین ہول میں اترے تھے، 3 کو بچا لیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ڈی جی ایس بی سی اے کی تقرری کے خلاف درخواست کی فوری سماعت کی استدعا منظور، عدالت نے سماعت 12 فروری کو مقرر کر دی، فریقین کو نوٹس جاری کرنے کی ہدایت۔ کراچی واٹر کارپوریشن کو جدید آئی ٹی نظام سے ہم آہنگ کرنے کی جانب اہم پیش رفت، کارپوریشن میں ڈیجیٹل اصلاحات کا عملی آغاز، جدید آئی ٹی نظام نافذ، میئر مرتضی وہاب نے ایس اے پی سسٹم کا افتتاح کر دیا، سسٹم کے ذریعے بلنگ، ریکوری اور اخراجات کی مؤثر مانیٹرنگ ممکن ہو سکے گی، مرتضی وہاب کی گفتگو۔ سندھ کے قدیم مقام موہنجو داڑو پر کھدائی کے دوران شہر کی حفاظت کے لیے بنائی گئی دیوار دریافت، حفاظتی دیوار کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی، ماہرین کے مطابق دیوار غالباً تجارت کو منظم اور آمد و رفت کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ لاہور میں 6 سے 8 فروری کو بسنت تہوار کے لیے 12 نکاتی ضابطۂ اخلاق جاری، انتظامیہ، پولیس اور متعلقہ محکموں کو حفاظتی گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کا حکم، خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔ T20 ورلڈ کپ سے قبل کینگروز کو زیر کرنے کا مشن، پاک آسٹریلیا T20 سیریز کا پہلا میچ آج ہوگا، سلمان علی آغا ٹیم کی کپتانی کریں گے، میچ شام 4 بجے شروع ہوگا، سیریز کے تینوں میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ کولمبیا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، طیارے میں سوار تمام 15 افراد ہلاک ہو گئے، رپورٹس کے مطابق طیارے کو کوٹا سے اوکانا جا رہا تھا، لینڈنگ سے کچھ دیر قبل کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ پاکستان نے مسئلہ فلسطین کو مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ قرار دے دیا، اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے باور کرایا کہ فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہونا چاہیے۔ امریکہ کے جنگی بیڑے کی ایران کی جانب پیش قدمی، وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، ایران کو معاہدہ نہ کرنے پر بدترین حملے کا سامنا کرنا پڑے گا، اگلا حملہ پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کر دیا کہ ایرانی فوج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے، ایرانی فورسز کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ امریکہ میں برفانی طوفان اور شدید سردی کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 65 ہو گئی، 1 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم، 653 پروازیں منسوخ کر دی گئیں، ہزاروں تاخیر کا شکار۔ امریکی ڈالر کی قدر 4 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی، عالمی کرنسی کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں 1.3% تک کمی واقع ہو گئی۔ بھارت میں جان لیوا نیپا وائرس کے 2 کیسز کی تصدیق، 190 مشتبہ مریضوں کو قرنطینہ کر دیا گیا، چمگادڑوں سے پھیلنے والے وائرس سے شرح اموات 40 سے 70% تک ہے۔ نیپا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث دنیا بھر کے ممالک ہائی الرٹ، انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور نیپال نے بھارت سے آنے والے مسافروں کی ایئرپورٹ پر اسکریننگ شروع کر دی، انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے بالی میں تھرمل اسکینرز لگا دیے۔ اور فرانسیسی صدر کا 74 سالہ اخبار فروش علی اکبر کو خراج تحسین، صدارتی محل میں ملک کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا، علی اکبر گزشتہ 50 سال سے پیرس کے مشہور لاطینی کوارٹر پر اخبارات فروخت کرتے آ رہے ہیں۔
لاہور میں سیوریج مین ہول میں گرنے والی 10 ماہ کی بچی کی لاش 17 گھنٹے بعد مل گئی۔ لاش حادثے کی جگہ سے تقریباً 5 کلومیٹر دور سگیاں کے قریب سے ملی۔ ماں کی لاش گزشتہ رات ہی تلاش کر لی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ڈائریکٹر ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ معطل، تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بناتی۔ کزن کی فیملی داتا دربار حاضری کے لیے گئی تھی۔ اس دوران 10 ماہ کی بچی گود سے مین ہول میں گر گئی۔ اس کے پیچھے والدہ نے بھی چھلانگ لگا دی۔ جاں بحق خاتون کی رشتہ دار رضیہ کا بیان، بتایا وہ شاد باغ کے رہائشی ہیں جبکہ آبائی گھر شور کوٹ میں ہے۔ لاہور میں ماں اور بچی کی مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے پر مریم نواز کا بھکر سے واپسی پر لاہور ایئرپورٹ پر ہنگامی اجلاس۔ پولیس ریسکیو 1112 واسا اور ضلع انتظامیہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پیش کرے گی۔ رپورٹ کی روشنی میں فوری اور سخت کارروائیوں کا اعلان متوقع۔ فیصل آباد میں 3 سالہ کمسن بچی سیوریج کے جوہر میں گر کر جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ ملک آباد میں سیوریج لائن بند ہونے سے پانی خالی پلاٹ میں جمع ہو گیا تھا۔ ورثہ اور اہل علاقہ کا وزیر اعلیٰ مریم نواز سے انتظامیہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ گل پلازہ کی آگ بجھانے کے لیے واٹر باؤزر 1.25 گھنٹے کی تاخیر سے منگوایا گیا۔ رات 11:31 پر چیف فائر افسر کی جانب سے واٹر ٹینکر بھیجنے کا پیغام موصول ہوا۔ کراچی واٹر کارپوریشن نے سانحہ گل پلازہ سے متعلق رپورٹ تیار کر کے کمشنر کراچی کو بھیج دی۔ وفاقی حکومت نے پیمز اسپتال میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کے علاج کی تصدیق کر دی۔ اڈیالہ جیل میں ڈاکٹرز کی سفارش پر انہیں پیمز لایا گیا۔ رضامندی کے بعد 20 منٹ میں کارروائی مکمل ہوئی اور انہیں واپس اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ عطا اللہ تارڑ نے بانی کو مکمل صحت مند قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سلمان اکرم راجہ کے بانی سے ملاقات نہ کرانے پر اسٹیٹ کونسل کو رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ اے ٹی سی راولپنڈی، بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کا طبی معائنہ کرانے کی درخواست سماعت کے لیے منظور۔ فریقین کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ درخواست گزار کی دونوں قیدیوں کا طبی معائنہ ذاتی معالجین سے کروانے کی استدعا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے بدلتی علاقائی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ بات چیت اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ قرار دے دی۔ دونوں وزراء خارجہ کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ پاک فوج ملک کی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار۔ جنگ کی نوعیت میں نمایاں تبدیلی آ گئی۔ جدید ٹیکنالوجی جنگ کے کردار کو اثر نو متعین کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم مریخ کا بہاولپور گیریژن میں جوانوں سے خطاب۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جامعہ کراچی میں طلباء و اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ جامعہ کراچی پہنچنے پر اساتذہ، فیکلٹی ممبران اور طلباء نے والہانہ استقبال کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے واضح کیا، بغیر تحقیق معلومات پھیلانا معاشرتی انتشار کا باعث بنتا ہے۔ طلباء کا سوشل میڈیا پر دشمن کے گمراہ کن بیانیے کو ناکام بنانے کا عزم۔ بورڈ آف پیس کا حصہ صرف پاکستان نہیں، 7 دیگر اسلامی ممالک بھی بنے ہیں۔ غزہ پیس آف بورڈ امن کے لیے امید کی کرن ہے۔ پاکستان کا غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ واضح کیا، بورڈ کا مقصد سیز فائر برقرار رکھنا اور غزہ کی تعمیر نو ہے۔ سندھ اور پنجاب کا کوئی موازنہ نہیں۔ پچھلے 15 سال میں ہزاروں ارب لگا کر چند سڑکیں بنانا بڑی بات نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی لاہور میں گفتگو، نظام کی تبدیلی کو ضروری قرار دے دیا۔ پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ کے 3 فیصلوں کے خلاف نظرثانی درخواستیں دائر کر دیں۔ خاتون سے جنسی زیادتی زنا بالرضا قرار دینے اور 16 افراد کے قتل، مجرم کی سزا ایک ساتھ شمار کرنے کے فیصلے شامل۔ ڈی این اے ٹیسٹ کو بطور شہادت قبول نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف بھی نظرثانی درخواستوں کا حصہ۔ ملازمین کی برطرفی کے دوران تنخواہ نہ دینا آئینی جرم قرار۔ غلط برطرفی کا شکار ملازم پچھلے تمام واجبات پانے کا قانونی حقدار ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ عدالت عظمیٰ نے خیبر پختونخوا کے پولیس اہلکاروں کو سابقہ تمام واجبات کا حقدار قرار دے دیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 عہدوں پر ایک ہی افسر کی تعیناتی کا کیس، عدالت نے ایک افسر کے 2 عہدوں پر تعیناتی کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ کوٹ ادو میں تیز رفتار ٹریلر نے 2 موٹر سائیکلوں کو رون ڈالا، 5 طالب علم جاں بحق ہو گئے، مرنے والے نوجوان موٹر سائیکلوں پر اسکول جا رہے تھے۔ مردان میں اشتہاریوں اور اجرتی قاتلوں کے خلاف کریک ڈاؤن، پولیس سے مقابلوں میں 3 انتہائی خطرناک ملزمان ہلاک، قبضے سے اسلحہ برآمد۔ منڈی بہاؤالدین میں مین ہول میں دم گھٹنے سے 3 چور ہلاک ہو گئے، ملزمان ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی تاریں چوری کرنے کے لیے مین ہول میں اترے تھے، 3 کو بچا لیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ڈی جی ایس بی سی اے کی تقرری کے خلاف درخواست کی فوری سماعت کی استدعا منظور، عدالت نے سماعت 12 فروری کو مقرر کر دی، فریقین کو نوٹس جاری کرنے کی ہدایت۔ کراچی واٹر کارپوریشن کو جدید آئی ٹی نظام سے ہم آہنگ کرنے کی جانب اہم پیش رفت، کارپوریشن میں ڈیجیٹل اصلاحات کا عملی آغاز، جدید آئی ٹی نظام نافذ، میئر مرتضی وہاب نے ایس اے پی سسٹم کا افتتاح کر دیا، سسٹم کے ذریعے بلنگ، ریکوری اور اخراجات کی مؤثر مانیٹرنگ ممکن ہو سکے گی، مرتضی وہاب کی گفتگو۔ سندھ کے قدیم مقام موہنجو داڑو پر کھدائی کے دوران شہر کی حفاظت کے لیے بنائی گئی دیوار دریافت، حفاظتی دیوار کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی، ماہرین کے مطابق دیوار غالباً تجارت کو منظم اور آمد و رفت کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ لاہور میں 6 سے 8 فروری کو بسنت تہوار کے لیے 12 نکاتی ضابطۂ اخلاق جاری، انتظامیہ، پولیس اور متعلقہ محکموں کو حفاظتی گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کا حکم، خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔ T20 ورلڈ کپ سے قبل کینگروز کو زیر کرنے کا مشن، پاک آسٹریلیا T20 سیریز کا پہلا میچ آج ہوگا، سلمان علی آغا ٹیم کی کپتانی کریں گے، میچ شام 4 بجے شروع ہوگا، سیریز کے تینوں میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ کولمبیا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، طیارے میں سوار تمام 15 افراد ہلاک ہو گئے، رپورٹس کے مطابق طیارے کو کوٹا سے اوکانا جا رہا تھا، لینڈنگ سے کچھ دیر قبل کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ پاکستان نے مسئلہ فلسطین کو مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ قرار دے دیا، اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے باور کرایا کہ فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہونا چاہیے۔ امریکہ کے جنگی بیڑے کی ایران کی جانب پیش قدمی، وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، ایران کو معاہدہ نہ کرنے پر بدترین حملے کا سامنا کرنا پڑے گا، اگلا حملہ پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کر دیا کہ ایرانی فوج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے، ایرانی فورسز کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ امریکہ میں برفانی طوفان اور شدید سردی کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 65 ہو گئی، 1 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم، 653 پروازیں منسوخ کر دی گئیں، ہزاروں تاخیر کا شکار۔ امریکی ڈالر کی قدر 4 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی، عالمی کرنسی کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں 1.3% تک کمی واقع ہو گئی۔ بھارت میں جان لیوا نیپا وائرس کے 2 کیسز کی تصدیق، 190 مشتبہ مریضوں کو قرنطینہ کر دیا گیا، چمگادڑوں سے پھیلنے والے وائرس سے شرح اموات 40 سے 70% تک ہے۔ نیپا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث دنیا بھر کے ممالک ہائی الرٹ، انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور نیپال نے بھارت سے آنے والے مسافروں کی ایئرپورٹ پر اسکریننگ شروع کر دی، انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے بالی میں تھرمل اسکینرز لگا دیے۔ اور فرانسیسی صدر کا 74 سالہ اخبار فروش علی اکبر کو خراج تحسین، صدارتی محل میں ملک کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا، علی اکبر گزشتہ 50 سال سے پیرس کے مشہور لاطینی کوارٹر پر اخبارات فروخت کرتے آ رہے ہیں۔